وبه نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھ رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں اور بامقصد بابرکت محفل پاک میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ دین اسلام کے کچھ اہم مسائل سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ٹاپک والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہمیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور جن حضرات کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے۔ محترم حضرات، آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جو برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان میں ایک بڑی برائی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کا ادب، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت و فرما برداری ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنے کا حق ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی نوجوان نسل کی طرف ہم جب دھیان دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے ماں باپ کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک تو کیا ان کی عزت کرنے تک کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم اپنے والدین کو صحیح طور سے اپنے والدین ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، ان سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے حالات سب سے زیادہ جو خراب ہو رہے ہیں، نوجوان نسل جو بدظن ہو چکی ہے والدین سے، وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے دور ہیں، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے کہ آخر قرآن و حدیث میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا کیا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی عزت کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کی تعظیم کیسے کرنا چاہیے۔ ماں باپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ماں باپ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، ماں باپ کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے، ماں باپ کوئی جو ہے بیکار انسان نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ایسا سرمایہ ہے جو انسان کو زندگی میں لائف میں صرف ایک ہی مرتبہ ملتا ہے۔ دوبارہ کتنی بھی انسان کوشش کر لے، ماں باپ جیسی دولت دنیا میں صرف ایک ہی بار ملتی ہے، دوبارہ یہ دولت میسر نہیں ہوتی۔ لہذا ضرورت ہے اب تک جو ہم برائیاں کرتے رہے، اب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے، ان کے ساتھ جو گندا سلوک کرتے رہے، اب تک جو ہوا وہ ہوا، کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے، ہم سمجھ نہیں رہے تھے، ہم قرآن پاک کے جو ہے تعلیم کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن آج ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے، ماں باپ بہت بڑی جو ہے ہمارے پاس دولت ہے۔ اس کی قدر کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، ان کی تعظیم کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، ان سے محبت کرنا جو ہے اولاد کی ذمہ داری ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا والد جو ہے اولاد کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ضرورت ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے نرمی کا برتاؤ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اولاد کے لیے دنیا میں جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ بے شک یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اب جنت کس طرح سے ہے ماں باپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اتنے کام کیے کل قیامت میں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ماں باپ اس کے لیے جنت ہے دنیا میں۔ اور فرمایا اگر ماں باپ کو پایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو پریشان کیا گیا، ان کی نافرمانیاں کی، ان کی خلاف ورزی کی، ان کے مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، ان کی ناراضگی کا سبب بنا وہ انسان، تو فرمایا کہ وہ ماں باپ اس کے لیے جہنم بن جاتے ہیں۔ وہ کون انسان ہوگا جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو پا کر جنت حاصل نہ کر پائے؟ کتنا جو ہے بیکار انسان ہوگا وہ شخص جو اپنے والدین کو دنیا میں پا کر جنت کی بہاریں حاصل نہ کر پائے۔ لہذا ضرورت ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ہمیں دنیا میں ہی جنت کا مزہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں کئی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کا ذکر کیا ہے، رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یتیموں کا بھی ذکر آیا ہے، مسکینوں کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن خاص طور پہ والدین کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی لیے اور فرمایا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے یہ وصیت کی ہے، ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو پاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان سے محبت کرو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ ماں باپ نصیحت کرنے کے لیے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے، ہمیں نصیحتیں کرتے، ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں،
बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारी अपनी कमी है कि हम अपने वालिदैन की बातों पर अमल नहीं करते हैं, हम अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी नहीं करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। हम दोस्तों से तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्तों पर तो जान देने को तैयार हैं, अपनी जेब का पैसा अपने दोस्तों पर खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन अपने बाप को 10 रुपए की दवा खिलाने को तैयार नहीं है। आज ये हालात हमारे माशरे के बन चुके हैं। नौजवान नस्ल हमारी बेहयाई की तरफ, बेशर्मी की तरफ, शराब की तरफ, जुए की तरफ, सट्टे की तरफ, सूद की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रही है। लेकिन जो कमाई आप कर रहे हैं, अगर जायज़ तौर पे कमाई करके अपने वालिदैन का हक अदा करते तो कल क़यामत में यही पैसा जो है तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाता और वालिदैन की खुशनुदी का सबब बन जाता, ताकि क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हमारी शफाअत भी फरमा देता। आज हम अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, उनके साथ अच्छाइयाँ नहीं करने को तैयार हैं। आज आप देखिए बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की बुराई और अच्छाई अगर पहचानना है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस इंसान को सबसे पहले अपने घर में देखो, उसका अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसा सलूक है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसा जो है बर्ताव करता है। अगर उसका अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा है, अपने माँ बाप के साथ अच्छा है, नरमी का बर्ताव अपने माँ बाप से करता है, माँ बाप की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करता है, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ काम नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि ये सबसे बेहतर इंसान है। और अगर ये काम घर में नहीं करता है, बाहर वालों से नरमी से बात भी करता है, बाहर के लोगों से, दोस्तों से मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है, अपना पैसा भी खर्च कर रहा है, तो फरमाया कि वो इंसान सबसे घटिया इंसान है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी खिदमत करें। यह ऐसा सरमाया है जो सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार अता होता है। इसलिए अब आप माँ बाप की अहमियत तो उनसे पूछें जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो यतीमी का दाग अपने दिल पर लगा कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। लिहाजा ज़रूरत है मेरे भाइयों, जो पैसा आप कमा रहे हैं अपने दोस्तों पर खर्च ना करके, रेस्टोरेंट में उस पैसे का मजाक ना बना के, फजूल खर्ची ना करके उस पैसे को अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करो, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हारी खातिर, तुम जब माँ के पेट में थे 9 महीना उस माँ ने तुम्हें अपने पेट में पाला है। उसे डॉक्टर ने ये कहा कि इस हालत में तुम्हें ये ठंडी चीज़ नहीं खाना है, तो सिर्फ तुम्हारी खातिर माँ ने ठंडी चीज़ थोड़ी है। डॉक्टर ने उससे ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, इन कामों का तुम्हें परहेज करना है, तो वो माँ पर जरा कुर्बान जाइए। उस माँ ने सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हें अच्छा करने के लिए, तुम्हें अच्छा रखने के लिए उस माँ ने कितना परहेज किया है। और आप जब जवान हो गए, बचपन से लेकर जब जवानी आई, जवानी के बाद फिर तुम बढ़ते चले गए, उम्र तुम्हारी परवान चढ़ रही है, माँ ने तुम्हें दर्द सहकर पैदा किया है। माँ ने ऐसे भी मकामात आए कि माँ को भूखा सोना पड़ा है, बाप को भूखा सोना पड़ा है। माँ बाप ने तुम्हारी खातिर गालियाँ भी सुनी है, माँ बाप ने तुम्हारी खातिर बुरा भी सुना है, माँ बाप ने तुम्हारी खातिर जो है बहुत सारे काम किए हैं। गीले में सोना पड़ा है, खुद सूखे में तुम्हें सुलाया है, माँ बाप तुम्हें खिला भी रहे हैं, माँ बाप ने तुम्हें पिलाया भी है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सी बात को लेकर माँ बाप के साथ आज ये होता है कि तुमने हमारे साथ करा ही क्या है। पूरी ज़िंदगी का सरमाया जो है हम जो है आग में लगा देते हैं। अब ज़रा सोचिए, एक माँ का हक एक बेटा क़यामत तक, आसमान तो फट सकता है, ज़मीन अपनी जगह से हट सकती है, लेकिन औलाद अपने माँ बाप का हक क़यामत तक अदा नहीं कर सकती। लिहाजा ज़रूरत है ये गलत फहमी में ना रहें, इस जहालत को ख़त्म करें कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। माँ बाप ने जो कुछ किया है वो बहुत बड़ा एहसान है हम पर, बहुत कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है। आज हम अपने माँ बाप का जो है उसने सलूक उनके साथ करने को तैयार नहीं है, उनसे मोहब्बत से बात करने को तैयार नहीं है। वो माँ बाप जब तुम्हें बुलाते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें नसीहत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम अपने माँ बाप की नसीहतों को बुरा समझते हो, दोस्तों की बातों पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश कर रहे हैं।
لہٰذا ضرورت ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ماں باپ کی باتوں پر عمل کریں، ماں باپ سے نرمی کا برتاؤ کریں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشنودی رسول اللہ کی خوشنودی ہے، یعنی ماں باپ کی رضا اللہ کے رسول کی رضا ہے، اور اللہ کے رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، یعنی جس نے ماں باپ کو خوش کر دیا اس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو انشاءاللہ اسے دنیا میں بھی اس کا جو ہے اجر و انعام ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا فرزند ماں باپ کو جب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا کہ صرف ایک بار جو ہے محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ ہر دن میں 100 بار اگر کوئی ایسا کام کرے تو فرمایا کہ خدا بزرگ تر اور زیادہ پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سے زائد حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خدا کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی ہے، اور خدا کی ناخوشی والدین کی ناخوشی ہے، یعنی ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا تیری جنت اور دوزخ وہ دونوں ہیں۔ یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ماں باپ جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمیں زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا، ان کی خدمتیں کرنا چاہیے تھی، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ان کے کپڑے کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اولاد کا حق ہے کہ اولاد پر بچپن سے لے کر جوانی تک ماں باپ نے خرچ کیا ہے، اب بڑھاپے کا عالم ہے۔ ایک بیٹے کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے تمام فضول خرچی کو روک کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے، تاکہ ماں باپ کو خوشی ہو کہ ہاں یہ بیٹا ہے، ہم نے اس کی پرورش کی ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے اس کو وہ جو ہے پروان چڑھایا ہے، آج یہ بیٹا ہماری بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں زندگی میں تو کوئی خدمت نہیں کرتے، زندگی میں ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، زندگی میں گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، زندگی میں ان سے اچھا برتاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے، زندگی میں ان کو 10 روپے کا کھانا اور دوا کھلانے کو تیار نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم ان کے نام پر ہزاروں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، فاتحہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہر طرح سے پیسہ ماں باپ کے مرنے کے بعد خرچ کر رہے ہیں۔ ارے نادان، یہ تمام پیسہ، یہ تمام فروٹ اور یہ سارے کھانے ماں باپ کو زندگی میں کھلاتے کہ میرے ماں باپ کو یہ چیز پسند ہے، میرے ماں باپ کو یہ پسند تھا، یہ پسند تھا، ساری چیزیں لا کے آپ فروٹ کی شکل میں فاتحہ میں رکھتے ہیں۔ یہ ضرورت اچھی بات ہے، یہ ایصال ثواب ہے، لیکن میرے بھائی یہ تمام نعمتیں ماں باپ کو زندگی میں کھلاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا۔ لہذا ضرورت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ ماں باپ کو جو ہے جھڑکے نہیں، ماں باپ کو برا نہ کہیں، ماں باپ کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ان کے عیب بیان نہ کریں۔ ماں باپ جس بات کا حکم دیں اس پر ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے، اور بری باتوں سے ہم بچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔